دوستو، آج کے رنگ نور کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے کچھ پیام گو شعراء کا ایک تعارف پیش کیا تھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج کچھ اور شعراء کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، اور میرا خیال یہ ہے کہ 21ویں صدی میں ان شعراء کی تفہیم نے کچھ نئی جہتیں ہم پر گویا کہ واضح کی ہیں، اور ان جہتوں کے پس منظر میں ان شعراء کو ہم سمجھیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ 20ویں صدی جو پیام گو شعراء کی صدی ہم کہہ سکتے ہیں اس میں، اور اس 21ویں صدی کی اس تفہیم میں ہم فرق کو شاید واضح کر پائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، 3 شعراء ہیں اردو شاعری، مشہور جنہوں نے دنیا کو متاثر کیا ہے۔ ایک شاعر وہ ہے جس کے شعر میں گہرائی بہت ہے، یعنی میر تقی میر۔ میر تقی میر کے کلام کے اندر آپ گہرائی پائیں گے، وہ گہرائی جو کہ اس کے قلب پر جو پیدا ہونے والے جو تاثرات ہیں، جو واردات ہے، اس کے نتیجے میں جو گہرائی پیدا ہوتی ہے، وہ گہرائی آپ میر تقی میر کے ہاں پائیں گے۔ اس کے ہاں آپ کو دکھ ملے گا، درد ملے گا، گریہ ملے گا، اور آنسو بھی ملیں گے۔ یہ گویا کہ جو صورتحال ہے یہ میر کے ساتھ ہے۔ میر کی تمام تر شاعری جو ہے وہ درد و گریہ پر مشتمل ہے، اور اس میں جتنی گہرائی اس کی واردات میں ہے اتنا ہی گہرائی اس کے شعر کی اثریت کے اندر بھی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، مشہور شعر ہے اس کے، دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ پھر کہا، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اور یہ دل کے بارے میں، دل کی کیفیت کے بارے میں، اور جو پورا بیانیہ دل کی کیفیات پر مشتمل ہے، بلکہ دل کی واردات پر مشتمل ہے، اس کے بارے میں میر نے کہا، طریق عشق میں ہے رہنما دل، طریق عشق میں ہے رہنما دل، پیمبر دل، قبلہ دل، خدا دل۔ یہ اسرا کے اشعار میر تقی میر ہی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو سوز جگر اور کا یہ شاعر، درد و الم کا یہ شاعر، آج کم از کم 2 صدیاں اس کو گزرے ہوئے ہو گئیں، لیکن محض اپنے درد اور الم کی بنا پر آج بھی اس کی اثریت اتنی ہے، آج بھی وہ عظیم شاعر تسلیم کیا جاتا ہے اردو ادب کے اندر۔ آئیے ایک دوسری ڈائمنشن ہے، یہ ایک ڈائمنشن ہے بتائی جو کہ گہرائی کی طرف جاتی ہے۔ دوسری ڈائمنشن ہے جو کہ بلندی کی طرف جاتی ہے۔ مشہور شاعر غالب کا ایک شعر ہے، اس کے اشعار میں بلندی پائی جاتی ہے، اس کے فکر میں بلندی پائی جائے گی۔ اس نے کہا، منظر ایک بلندی پہ ہم اور بنا سکتے، منظر ایک بلندی پہ ہم اور بنا سکتے، عرش سے پرے ہوتا کاش کہ مکان اپنا۔ اور ایسا شعر شاید ہی کسی اور زبان کے اندر۔ بعض اشعار غالب میں ایسے کے ہیں، میرے خیال سے اور دنیا کی زبانیں انکیپیبل ہیں اس طرح کی کیفیات کو بیان کرنے کی۔ غالب نے کہا، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دست امکان کو ایک نقش پا پایا، ہم نے دست امکان کو ایک نقش پا پایا۔ یعنی تمنا سے مطلب یہ کہ اسٹرگل کے دوران تو نے ہم سے کہا، تو نے کہا کہ اسٹرگل کرو، اسٹرگل کرنے کے لیے جو ایک میں نے قدم اٹھایا تو تیری پوری کائنات اس قدم کے اندر آ گئی۔ اب تو بتا کہ دوسرا قدم اٹھاؤں تو رکھوں کہاں؟ گویا کہ میرا قدم اتنا وسیع تھا کہ تیری پوری کائنات کو سمیٹ لیا، سمو لیا، اب دوسرا قدم کہاں رکھوں؟ ایک خوبصورت شعر، بہترین شعر غالب کی زبان سے سرزد ہوا۔ بڑے عجیب غریب شعر اس نے کہے، مثال کے طور پر عجیب، اس نے کہا کہ ایک شعر ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے، واہ کر دیے ہیں شوق نے بند نقاب حسن، واہ کر دیے ہیں شوق نے بند نقاب حسن، غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا۔ بہت عجیب غریب کیفیت ہے، یعنی کہ اس حسن کو،
حسن مینس یہاں خدا سے ہے. حسن تک پہنچنے کے لیے میرے شوق نے تمام پردے توڑ ڈالے تھے, تمام پردوں کو اس نے پھاڑ دیا تھا, اور اب وہ حسن اور میرے بیچ میں جو چیز حائل ہے وہ صرف میری نظر ہے. اب ذرا امیجن کیجئے کتنا خوبصورت شعر, کتنا نازک خیالی اور کتنا بلند خیال اس کے اندر بیان, اس کے اندر کہا گیا ہے. واہ کر دیے ہیں شوق نے بند نقاب حسن, غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا. غالب نے اور اشعار بھی کہے, ایک بہت خوبصورت شعر اس نے کہا, گو میں رہا رہی نے ستم گاہے روزگار, گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. یعنی روزگار کے ستم نے مجھے ہمیشہ انگیج رکھا, ہمیشہ مصروف رکھا, لیکن اے میرے مالک میں تجھ سے, تیرے خیال سے میں کبھی غافل نہیں رہا, ہر وقت تیرا خیال مجھ پر حاوی رہا. تو یہ گویا بلندی, بلند خیالی, یہ آپ کو اور جگہ نہیں ملے گی, یہ صرف غالب کا حصہ ہے. بہت بڑے بڑے شعراء ہیں, اس طرح کے اشعار ان کی زبان سے نکلے نہیں. یہ گویا بلندی کی سطح ہے. تو میں نے ابھی آپ کو ایک داخلی سطح یعنی گہرائی کی سطح کا تعارف کرایا میر کی شکل میں, پھر اسی طرح سے پھر میں آپ کو تعارف کرایا بلندی کی سطح کا. اب آپ دیکھیں کہ گہرائی کی جو میں نے میر کا تعارف کرایا تھا, ایسا نہیں ہے گہرائی اوروں کے نہیں پائی جاتی, لیکن گہرائی مکمل طور پر سراپا گہرائی یہ میر کا خاصہ ہے. مثلا اس میں جیسے مومن نے ایک بات کہی, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. غالب نے کہا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے, لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. ایک اور شاعر ہے جو ان کا اتنا ہم پلہ تو نہیں لیکن بہت بڑا شاعر ہے, اس نے بہت خوبصورت شعر کہا, اور وہ اسی طرح گہرائی رکھنے والا شعر تھا. اس نے کہا تیرے کوچے ہر بہانے دن سے رات کرنا, تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا, کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا. گویا گہرائی اور بلندی کی طرف مائل جو فکر ہے جس کا اظہار ہماری شعری روایت میں ہوا ہے, اس کا تعارف میں نے میر اور غالب کے حوالے سے کرایا ہے. اب ایک سطح ہے عرضی, اس دنیا کی سطح, اس دنیا سے متعلق اشعار, پھر اس میں نام اقبال کا آتا ہے. وہ اوریجنٹل شاعر ہے, اس دنیا میں وہ دیکھنا چاہتا ہے, دنیا میں کوئی تبدیلیاں چاہتا ہے, اور گویا کہ اس عرض پر ایک انقلاب کی دعوت وہ دیتا ہے. وہ آرزو کا شاعر ہے, وہ امید کا شاعر ہے, وہ اعتماد کا شاعر ہے, وہ خودی کا شاعر ہے. خودی نے اس کے ہاں سر اٹھا کے کہا سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم, سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم, بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے. ایک اور جگہ کہا مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں, تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ. امید کے سلسلے میں امید قائم رکھتے ہوئے, امید دلاتے ہوئے آئندہ آنے والی نسل کو جو اشعار کہے بڑے معاولت اشعار ہیں. اقبال نے کہا نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. پھر اسی طرح سے ایک شعر میں کہا میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماند کارواں کو, میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماند کارواں کو, شرر فشاں ہوگی آہ میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا. دوستو یہ 3 شعراء کا تعارف میں نے کرایا ہے. اس میں ایک گہرائی کی طرف مائل ہے, ایک بہت بلندی کی طرف مائل ہے, اور ایک اس عرض کی طرف مائل ہے, یعنی میر, غالب اور اقبال. یہ سوچنے کا ایک انداز ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ 21ویں صدی میں شاید ہمیں اپنی شعری روایت کو اس انداز سے پرکھنے کی کوشش کی جائے. لیکن آپ بھی بڑی مارولس بات یہ دیکھیں گے, ان تمام میں نمائندہ شاعر وہی ہیں جو کہ ماضی کے ہیں, جو ماضی کا حصہ بن چکے ہیں. اللہ ہمارا اور آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر.